الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد۔ گزشتہ نشست میں بر صغیر کی تحریک خلافت، اس کا مسئلہ فلسطین کے ساتھ تعلق، اس حوالے سے ایک دو باتیں کی تھی کہ خلافت عثمانیہ کے خاتمہ کے خلاف یورپ کا اتحاد، اس کے بنیادی مقاصد میں سے ایک یہ تھا کہ خلافت کا ٹائٹل ختم ہو، اور اسی وجہ سے یہاں تحریک خلافت جو تھی بر صغیر میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا ظفر علی خان، حکیم اجمل خان، ڈاکٹر انصاری، یہ سارے ان کا خلافت عثمانیہ کی حمایت میں کہ خلافت عثمانیہ کو قائم رہنا چاہیے۔ اس میں ایک واقعہ اور عرض کیا تھا کہ فلسطین کے قیام کے لیے، اسرائیل کے قیام کے لیے یہودیوں نے سب سے پہلے خلافت عثمانیہ سے ہی رابطہ کیا تھا، اور خلیفہ عبدالحمید ثانی سے وفد کی ملاقات ہوئی تھی، ان سے درخواست کی تھی، یہودی عالمی وفد نے کہ میں فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دی ہے۔ سلطان عبدالحمید نے انکار کر دیا تھا۔ ان کی یادداشتوں میں تفصیل موجود ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے کہا دنیا میں ٹھیک ہے، میں تمہارا یہ حق تسلیم کرتا ہوں کہ تمہیں کہیں اکٹھے ہونا چاہیے، یہودیوں کو کہ اکٹھے ہو کر کوئی آپ کا علاقہ ہونا چاہیے۔ سلطنت عثمانیہ کے زیر انتظام افریقہ، یورپ، ایشیا میں جو ممالک ہیں یا جو ہمارے زیر اثر لوگ علاقے ہیں، ان میں جہاں آپ چاہیں میں آپ کو سپورٹ کروں گا، سوائے فلسطین کے۔ فلسطین میں میں آپ کو گنجائش نہیں دوں گا، باقی جہاں چاہیں سپورٹ کروں گا، تعاون کروں گا۔ انہوں نے تین دفعہ وفد دلا ان کا کہ ہمیں فلسطین میں آپ اجازت دیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ خلیفہ عبدالحمید ثانی کا یہ کہنا ہے کہ میرے خلاف جو اس کے بعد تحریک چلی ہے، جس میں مجھے معزول کیا گیا، اس کا بیک گراؤنڈ بھی یہی ہے کہ میرے خلاف جو تحریک چلی ہے وہ اس کا بیک گراؤنڈ بھی یہی ہے کہ مجھے معذور کرنا ضروری سمجھا گیا، میرے خلاف تحریک کے لیے۔ یہ یادداشتیں اس نے لکھی ہیں نظر بندی کے دور میں، نظر بندی میں ہی وفات ہوئی تھی سلطان عبدالحمید کی، میرے پاس موجود ہے عربی میں۔ اس کا 3 قسطوں میں میں نے خلاصہ بھی کیا تھا، جو روزنامہ پاکستان میں چھپا تھا، وہ نیٹ پہ موجود ہے، خلیفہ عبدالحمید ثانی کی یادداشتیں۔ اس کا خلاصہ میں نے 3 قسطوں میں کیا تھا، روزنامہ پاکستان میں چھپا تھا۔ خیر، اس کے بعد جب جنگ عظیم اول میں خلافت عثمانیہ بھی شکست کھا گئی اور جرمنی بھی، تو تقسیم ہوئی۔ پھر یہ موجودہ جغرافیائی تقسیم 100 سال پہلے کی ہے۔ جنگ عظیم اول کے بعد عرب کی بھی تقسیم نہ ہوئی، نئے ممالک بنے، اردن نام کا کوئی ملک نہیں تھا، اور یہ فلسطین نام کا کوئی ملک نہیں، صوبہ تھا، اسرائیل کے نام کا کوئی، سعودی عرب بھی کوئی ملک نہیں تھا، صحیح صوبے تھے، یہ حجاز اور نجد، الگ الگ صوبے تھے۔ خیر، اس تقسیم میں برطانیہ نے فلسطین اپنے تحویل میں لے لیا، لیکن اس سے پہلے برطانیہ کے ساتھ یہودیوں کا معاہدہ ہو چکا تھا، یہ بھی ریکارڈ پر ہے۔ اس کو بالفور ڈیکلیریشن کہتے ہیں، اعلان بالفور، 1917 میں۔ بالفور برطانیہ کا وزیر خارجہ تھا۔ یہودیوں نے ان سے رابطہ کیا، لالچ دی کہ ہم جنگ کے اخراجات پہ آپ کا حصہ بٹائیں گے، اور یہ کہا کہ آپ اصولی طور پر فلسطین کو تسلیم کریں کہ یہودیوں کا حق ہے کہ فلسطین ان کا قومی وطن ہے، اور اسے قومی وطن کے طور پر اسے دوبارہ آ کر آباد ہوں۔ یہ معاہدہ ہوا۔ برطانیہ نے معاہدہ کیا
کہ وہ بھی بالفور ڈکلیریشن کے نام سے نیٹ پہ وہ بھی موجود ہے، وطن پورا، کہ ہم فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن تسلیم کرتے ہیں، ان کا یہ حق سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں کے آباد ہوں اور اپنے آپ کو یہاں اکٹھا کریں، قومی وطن کے طور پر فلسطین کو اپنا دوبارہ عملاً وطن بنائیں۔ اور برطانیہ وعدہ کرتا ہے کہ جب بھی موقع ملا تو یہ اس یہودیوں کو اس کا حق دلوانے میں وہ کوشش کرے گا۔ اس پر بالفور نے خود اس کی وضاحت کی، میں اس کا ایک حصہ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ کہ وہ اس وقت یہ کہ فلسطینیوں کی پوزیشن کیا ہوگی، فلسطینیوں کو کیا حق ہوگا، یہ بالفور کے اس اعلان کا ایک حصہ ہے جس سے اسرائیل کی اخلاقی بنیاد سمجھ جاتی ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ بالفور کہتا ہے ہمیں فلسطین کی مقامی آبادی سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ ان کو نکال کر وہاں آباد کرنا ہے۔ 4 بڑی طاقتیں صہیونی قوت سے وعدہ کر چکی ہیں، رہی صہیونیت تو یہ غلط ہو یا صحیح، اچھی ہو یا بری، اس کی جڑیں قدیم روایات سے سرایت کر چکی ہیں جو گہری ہے۔ دور حاضر کے تقاضے ہوں یا مستقبل کی امیدیں، ان کے اثرات 7 لاکھ اربوں سے جو فی الحال اس قدیم سرزمین میں آباد ہیں کہیں زیادہ عمیق اور گہرے۔ یہ طے کر لیا گیا تھا اس وقت فلسطین کی آبادی 7 لاکھ تھی، عرب تھے، کہ ہمیں ان 7 لاکھ کی کوئی پوزیشن نہیں سمجھتے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم نے یہودیوں کو آباد کرنا ہے، وہ یہاں کے پرانے باشندے تھے، اس لیے ہم نے ان کو آباد کرنا ہے۔ یہ بیس ہے اسرائیل کے قیام کی اخلاقی بیس۔ ورنہ ہوتا یہ ہے، دنیا کا مسلمات جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی علاقے میں کوئی قوم آباد ہے تو اس کو نکال کر دوسروں کو آباد نہیں کیا جا سکتا، ان کے اعتماد میں لے کر باہر کے لوگ آئیں آباد ہوں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ان کو نظر انداز کر کے، ان کو نکال کر، ان کو جلا وطن کر کے ان کی جگہ دوسرے آباد کیے جائیں، یہ آج کے مسلمات میں بھی یہ بات درست نہیں سمجھی جاتی، اور لیکن یہ کہتے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس بیس پر برطانیہ نے یہودیوں کو حق دیا کہ وہ دنیا بھر سے آئیں اور یہاں کے آباد ہوں۔ پھر میں نے یہ ذکر کیا تھا گزشتہ گفتگو میں، اس وقت جب دنیا بھر سے یہودی جانا شروع ہو گئے اور یہودیوں نے وہاں جگہ خریدنی شروع کر دی، تو اس وقت مفتی اعظم فلسطین سید امین الحسینی رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا تھا کہ چونکہ یہودیوں کے مقاصد یہاں یہ ہیں، اس لیے فلسطین کی زمین یہودیوں پر فروخت کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، ان کا فتویٰ تھا۔ اس کی حمایت میں بھی ہمارے بھی 2 بڑے مفتیوں نے فتویٰ دیا تھا۔ مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ کا فتویٰ کفایت المفتی میں موجود ہے، اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا رسالہ، ان کا مجموعہ رسالہ بوادر النوادر اس میں موجود ہے، انہوں نے ان کی حمایت کی تھی، لیکن نہیں، جیسے انسانی فطرت ہے، فتوے کا یہ فائدہ نقصان یا فائدہ ہوا کہ زمین کی قیمت 3 گنا ہو گئی، 4 گنا ہو گئی، وہ آ کے آباد ہونا شروع ہو گئے۔ برطانیہ کی نوآبادی تھی، برطانیہ کا وائسرائے بیٹھا تھا، اپنی نگرانی میں سب کچھ کروا رہا تھا، کیونکہ بالفور نے وعدہ کر رکھا تھا کہ ہم تمہیں یہاں آباد کروائیں گے، تمہاری ریاست بنوائیں گے۔ اس کے بعد یہ فلسطین، یہ پھر اسرائیل 1947 میں اقوام متحدہ میں، یہاں تک تو یہ ہے کہ اسرائیل قائم کیسے ہوا، اس پروسیس کے ساتھ برطانیہ نے اقوام متحدہ میں کیس پیش کیا اور ریفرینڈم کیا، یا ویسے تقسیم کی، ریفرینڈم نہیں ہوتا، ویسے تقسیم کی اسرائیل اقوام متحدہ نے بھی برطانیہ کا موقف تسلیم کر لیا، اور 2 ریاستی فرق، یہ فلسطین ہے اور یہ اسرائیل ہے، تقسیم کر دی تھی۔
وہ تقسیم، اس تقسیم میں جو بات میں یہاں اس موقع پہ واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اس تقسیم میں بھی بیت المقدس اسرائیل کا حصہ نہیں تھا، اور نہ اس تقسیم کے نقشے میں آج بیت المقدس اسرائیل کا حصہ ہے۔ بیت المقدس کو بین الاقوامی متنازع علاقہ قرار دے کر اس کا کنٹرول اردن کے حوالے کیا گیا تھا۔ بیت یروشلم کو بین الاقوامی متنازع علاقہ تسلیم کر کے، کہ مطلب بین الاقوامی متنازع موقع پر حل کریں گے، اس وقت تک جیسے گلگت بلتستان، آزاد کشمیر متنازع علاقہ ہے، اس وقت تک یہ انتظام ہمارے پاس ہے اس پوزیشن میں۔ اور غزہ تو ویسے فلسطین کا حصہ تھا، فلسطین کے حصے میں جو فلسطین ریاست ہے اس کا حصہ تھا۔ یہاں اسرائیل نے قبضہ کیا 1967 کی جنگ، 67 کی جنگ میں، یہ مجھے ہوش ہے پوری۔ میں اس وقت ہم نے بھی یہاں گجرانوالہ میں مجاہدین قدس کے نام سے حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے بزرگ تھے، ان کی جمعیت علماء اسلام نے پورے ملک میں ایک تو فلسطینیوں کی حمایت میں مالی امداد کی کیمپین کی تھی، اور دوسرا رضاکار بھرتی کیے تھے۔ حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا تھا کہ ہماری اگر وہاں جانتے کی رسائی دی جائے تو ہم وہاں جا کر لڑنے کو تیار ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے افغانستان نے ایران اور عراق سے راستہ مانگا ہے کہ ہمیں آپ راستہ مہیا کریں، ہم جا کے لڑیں گے، تو یہ اس وقت جمعیت علماء مجاہدین قدس کے نام سے بھرتی بھی ہوئی تھی، یہاں بہت سے لوگ بھرتی کیے تھے، ہم نے کمپین تھی، جلوس تھے، جلسے تھے۔ تو یہ 1967 میں اسرائیل نے مصر کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی، شام کے ساتھ ہوئی تھی، اردن کے ساتھ ہوئی تھی، تو اردن سے چھینا تھا اسرائیل نے بیت المقدس، اور غزہ بھی اس کے بعد اس پہ کنٹرول کیا۔ پھر بین الاقوامی دباؤ کے تحت غزہ کو نیم آزادی ملی، اور فلسطین اب دو ریاستی فارمولے میں ایک بات تو یہ اب تک جو چلی آ رہی ہے، اسرائیل تو مستقل ریاست ہے، اپنی حکومت ہے، آزاد حکومت ہے، فوج ہے، طاقت ہے، اور اس وقت بڑی عرب علاقائی طاقتوں میں بڑی طاقت ہے۔ فلسطین کو ایک مستقل ریاست کے طور پر بھی ابھی تک مقام نہیں ملا، اس کی حیثیت ایک میونسپلٹی جیسی ہے، نہ وہ فوج، فلسطین کی اپنی کوئی فوج نہیں ہے، یعنی فلسطین ریاست کی اپنی کوئی فوج، نہ فوج رکھنے کی اجازت ہے، اپنا کوئی سسٹم ان کا نہیں ہے، وہ چاروں طرف سے اسرائیل میں گھرا ہوا ہے۔ اس کے مطابق اس کشمکش میں فلسطینی وقتاً فوقتاً، پہلے یاسر عرفات مرحوم تھے، پھر یہ تھے اب یہ ہیں حماس والے، الفتح کے نام سے تھے اور ناموں سے تھے، وہ وقتاً فوقتاً مزاحمت کرتے رہے ہیں اور اب بھی مزاحمت کر رہے ہیں۔ یہ ان کی مزاحمت کی پوزیشن یہ ہے کہ ایک علاقے کے اصل باشندے بیرونی مداخلت کاروں کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں، جو معروف اور مسلمہ اصولوں کے مطابق جنگ آزادی ہے، اور وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس میں اس وقت جو اب موجودہ پوزیشن میں جو دو سوال ہیں بڑے عام طور پہ ہوتے ہیں کہ ان کو اچانک اتنی بڑی کارروائی کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی، اور بعض لوگ اس کہتے ہیں انہوں نے خود کش حملہ کیا ہے، بظاہر لگتا بھی ایسے ہی ہے، اس کا پس منظر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کارروائی سے 2-3 دن پہلے تک صورتحال اگر آپ کو یاد نہیں تو دوبارہ اخبارات کا مطالعہ کریں کہ اسرائیل کو مسلمان ملکوں سے تسلیم کروانے کی کمپین تقریباً آخری راؤنڈ میں تھی۔ سعودی عرب کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے، ہمارے بھی یعنی پس پردہ مذاکرات چل رہے تھے اور تسلیم کروانے کی۔ اب ان کے لیے، حماس والوں کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ اگر اسرائیل کو موجودہ پوزیشن میں، اسرائیل کے بارے میں 2 موقف ہیں عالم اسلام کی، یہ بات بھی ذرا ریکارڈ پہ ہے۔ عالم اسلام کے فلسطین کے بارے میں 2 موقف ہیں، ایک موقف ہے پاکستان کا اور سعودی عرب کا اور ممالک کا کہ ہم سرے سے اسرائیل کو ایک جائز ریاست تسلیم نہیں کرتے،
جو مقامی آبادی کو نظر انداز کر کے، مقامی آبادی کو کراس کر کے بیرون طاقتہ اپنی مرضی سے آباد کیے ہیں، یہ جائز ریاست رہی ہے۔ پاکستان کی طرف سے یہ بات سب سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے کہی تھی کہ اسرائیل ناجائز ریاست ہے۔ ناجائز ہونے کی وجہ میں نے بتائی ہے کہ ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ سعودی عرب بھی ابھی تک تسلیم نہیں کر رہا۔ یہ ایک موقف تو یہ ہے، جو فلسطینیوں کا بھی موقف یہی ہے، سعودی عرب کا موقف بھی اب تک یہی ہے، ہمارا موقف بھی اب تک یہی ہے کہ ہم اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن بہت سے ممالک ہیں جو اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ساتھ یہ کہتے ہیں 67 کی پوزیشن پہ واپس چلے جاؤ تو ہم تسلیم، یعنی جو تقسیم کا مطالعہ کی تھی نا، اس تقسیم کے مطابق جو اسرائیل بنتا ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ 67 کے ناجائز تجاوزات کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ ایک موقف ہی ہے، کچھ ممالک نے ویسے بھی تسلیم کر رکھا ہے۔ یہ 2-3 موقف ہمارے عالم اسلام کے مختلف ممالک کے ہیں۔ اس فضا میں اسرائیل کو ایک جائز ریاست کے طور پہ تسلیم نہ کرنے میں سر فہرست پاکستان اور سعودی عرب ہے، اب تک قائم ہے الحمدللہ۔ حماس کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ یہ بھی تسلیم کر لیں، پھر نہ بیت المقدس کا مسئلہ باقی رہے گا، نہ فلسطین کا مسئلہ باقی رہے گا۔ انہوں نے اس کو بریک لگانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی اور بریک لگ گئی ہے۔ انہوں نے 8000 فلسطینی شہید کروائے اور غزہ آدھا برباد کروا لیا ہے۔ یہ آپ بے شک خود کچھ حملہ کہہ رہے، لیکن اس کے سوا یہ مذاکرات اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کا عمل رک نہیں سکتا۔ اتنی بڑی رکاوٹ، اتنی بڑی کارروائی کے بغیر نہیں ہونی تھی۔ یہ بات میرا تجزیہ تو یہی ہے کہ یہ انہوں نے کارروائی کی ہے اس کو روکنے کے لیے، اور اس کارروائی کو روکنے میں کامیاب رہے ہیں۔ مذاکرات رک گئے ہیں، تسلیم کرنے کا عمل رک گیا ہے، اب 10-15 سال اور لگ جائیں گے۔ تو اتنے میں دوسری بات، یہ مسئلہ آہستہ 2 گروہوں کا مسئلہ بنتا جا رہا تھا کہ حماس کی اور اسرائیل کی کشمکش۔ ہمارے میں ایک بڑی مقتدر شخصیت نے یہ مسئلہ شروع کیا، وہ حماس والوں کی اور فلسطینیوں کی لڑائی ہے، یعنی اسرائیل کی لڑائی ہے، 2 گروہوں کی لڑائی ہے۔ ہمارے بھی کہ ذمہ دار آدمی نے کہا ہے کہ 2 گروہوں کی لڑائی ہے۔ انہوں نے اس تاثر کو ختم کیا ہے، یہ 2 گروہوں کی لڑائی نہیں، یہ عالم عرب کی اور اسرائیل کی لڑائی ہے، عالم اسلام کی اور اسرائیل کی لڑائی ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، دھیرے دھیرے کر رہے ہیں لیکن کر رہے ہیں۔ اور یہ بات ایک بار پھر کلیئر ہو گئی ہے کہ فلسطین کا مسئلہ، بیت المقدس کا مسئلہ فلسطینی اور اسرائیلی کی جنگ نہیں ہے، یہ عالم عرب کی اور اسرائیل کی جنگ ہے، اور عالم اسلام کی اور اسرائیل کی جنگ ہے۔ انہوں نے یہ تاثر دوبارہ دنیا میں قائم کر دیا ہے اور آہستہ وہ بڑھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ایک بات اور شامل کرنا چاہوں، اس تنازع میں 4 فریق ہیں پریکٹیکل۔ ایک تو اسرائیل ہے، اسرائیل کے سامنے ٹارگٹ ہے گریٹر اسرائیل، اس کے لیے کام کر رہا بڑے محنت سے، بڑی سنجیدگی سے۔ گریٹر اسرائیل کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو عالمی حکومت تھی نا، وہ یہودی قیادت میں دوبارہ واپس آئے۔ گریٹر اسرائیل کا نقشہ آپ نیٹ پہ دیکھ لیں، موجود ہے۔ عراق سارا ہے، شام سارا ہے، مصر سارا ہے، اردن سارا ہے، فلسطین تو ہے ہی، اور آدھا سعودی عرب ہے، مدینہ اس پہ ہے، مکہ نہیں ہے۔ اس کے لیے اس میں ایک فریق ایران بھی ہے۔ ایران کا ٹارگٹ دولت بنی فاطمہ ہے، دولت بنی فاطمہ، فاطمی حکومت۔ تاریخ میں آپ دیکھیں، عباسی خلافت کے خاتمے کے بعد مصر کے بنو فاطمہ انہوں نے خلافت کا اعلان کیا تھا، اور یہ سارا عراق، مصر
اور یہ سارے علاقوں پہ ان کا قبضہ رہا ہے، اور خاصا عرصہ حرمین شریفین بھی ان کے زیر کنٹرول رہی۔ میں نے دولت بنی فاطمہ پر بھی ایک کالم لکھا تھا، وہ میرے پاس موجود ہے، کہ یہ اور دولت فاطمہ کی ملتان بھی جب فتح ہوا نا تو اس کے بعد کافی عرصہ دولت بنی فاطمہ کے پاس رہا، ملتان تک رہے ہیں یہ، چتوئی بھی تھا اس میں، ملتان میں بھی دولت بنی فاطمہ رہی ہے، حرمین شریفین بھی رہے ہیں۔ وہ تقریباً مجموعی حکومت دولت 200 سال بتائی جاتی ہے۔ تو انسان اس کے لیے کام کر رہا ہے، اور کام کر نہیں رہا، کام کرتا نظر آ رہا ہے۔ ایران عراق میں موجود ہے، شام میں موجود ہے، لبنان میں موجود ہے، یمن میں موجود ہے، بحرین میں موجود ہے، سعودیہ میں موجود ہے۔ یہ وہ بھی اپنے بڑے سیریس ہو کر اپنے جلے پہ لگے ہوئے ہیں۔ ان کا ٹارگٹ ہے دولت بنی فاطمہ۔ تیسرا فریق عرب ممالک، واسطہ براہ راست عرب ممالک کو ہے نا، لیکن عربوں کا نہ اجتماعی نہ انفرادی نہ کوئی ایجنڈا ہے نہ کوئی ایجنڈا۔ اسرائیل کا ویژن واضح، ایران کا ویژن واضح، کام بھی واضح ہے۔ عربوں کا نہ کوئی ویژن ہے نہ کوئی ایجنڈا۔ عربوں کی ساری سیاست گھوم پھر کے اس پہ مرکوز ہو گئی ہے کہ وہ خاندانی بادشاہ سے کسی طرح بچی رہے، بس۔ عربوں کی ساری سیاست اس نقطے پہ مرکوز ہے کہ ہماری جو خاندانی حکومتیں ہیں نا وہ کیسے محفوظ رہتی ہیں، اور وہ اللہ پاک میری بات غلط کرے، وہ اسرائیل تحفظ دے دے تب بھی تیار ہے، ایران تحفظ دے دے تب بھی تیار ہے۔ اس وقت تو امریکہ کے تحفظ میں ہیں وہ۔ 3، چوتھا فریق ترکی ہے۔ ترکی کو خلافت عثمانیہ یاد آ رہی ہے اور آ رہی ہے۔ ترکی کو خلافت عثمانیہ یاد آ رہی، پورا خطہ خلافت 300 سال حکومت کی اس نے، لیکن ابھی اس کے حالات پیش رفت کے نہیں ہیں۔ فریق ہے وہ، باتیں بھی کرتا ہے۔ یہ 4 فریق ہیں، ان میں اس وقت کشمکش جاری ہے۔ اسرائیل کی پشت پر پورا مغرب کھڑا ہے، عربوں کے ایجنڈے کی پشت پر خود عرب بھی نہیں کھڑے۔ ایران نے پوری دنیا کے اہل تشیع کو اکٹھا کر لیا۔ اہل تشیع کو 3 بڑے گروہ جو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، زیدی، نصیری، علوی جو کہتے ہیں، اور اسرائیلی اکٹھے ہیں۔ یمن میں بھی اکٹھے ہیں، شام میں بھی اکٹھے ہیں، لبنان میں بھی اکٹھے ہیں، عراق میں بھی اکٹھے ہیں۔ یہ ہے موجودہ صورتحال۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فلسطینیوں کی ساری باتیں نظر انداز کرتے ہیں، ان کی حمایت بھی کرنی چاہیے، ان کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے۔ جیسے بھی حمایت اول تو پہلا درجہ تو حکمرانوں کا ہے، وہ کرتے ہیں نہیں کرتے، دوسرا درجہ فضا کا یہ ہو رہا ہے، ان کے حق میں رائے عامہ کا منظم ہونا، بیدار ہونا، جلوس، جلسے، سیمینار یہ ہو رہے ہیں۔ اور تیسرا درجہ جو ہے امداد کا ہے، اس کے بھی اب راستے باہر ہو رہے ہیں، راستے امداد اکٹھی بھی ہو رہی ہے اور محفوظ ذرائع سے پہنچ بھی رہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اس آزمائش کے مرحلے میں ہمیں کچھ نہ کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی